والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد. اللہ رب العزت کی عبد الثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ایمان والے اور نیک اعمال کیے، فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا، اللہ ان کے لیے محبتیں بنا دے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ان کی محبت ڈال دے گا۔ عموماً اولیاء اللہ کے حوالے سے لوگوں کو ایک تو یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ قبر پرست ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم میں سے کوئی بھی قبروں کی پوجا نہیں کرتا، ایسے ہی ہے، ہم میں سے کوئی بھی قبر کو سجدہ، بولیں قبر کو سجدہ نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی بھی قبر سے جا کر قبر والے سے بولیں دل پیر نہیں مانگتا، ہم قبر والوں سے قبر والوں کا فلسفہ اور ہے، ہم قبر سے کتوں کی ہم پوجا نہیں کرتے، قبروں کی پوجا نہیں کرتے، قبروں کو سجدہ نہیں کرتے۔ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے تو فتویٰ یہاں تک لکھا ہے کہ جس کے پاس علم کا دین ہو اور دین کا علم ہو، جس کے پاس دین کا علم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قبر کو بوسہ نہ دے، قبر کو بوسہ، قبر کو چومے بھی نہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے یا جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کی بنا پر ہو سکتا ہے اس سے مبالغہ رائے کر جائے۔ یعنی ایک عالم دین نے اگر وہ قبر کو بوسہ دیا ہے تو
اس نے سجدے کی حیت نہیں بنائی، سجدے کی کیفیت وہ نہیں اس نے بنائی، تو ہو سکتا ہے کہ جس کو نہیں معلوم وہ اس سے مبالغہ رائی نہ کر جائے، اس لیے وہ قبر کو بوسہ بھی نہ دے۔ ہمارے علماء تو اس حد تک قبر کے معاملے میں سخت، تو ہم قبر کی پوجا نہیں کرتے۔ ہاں، قبر والے نے ہماری زندگی پر احسان کیے ہوتے ہیں، اس کی قبر پر ضرور جاتے ہیں، اس کی قبر پر بولے ضرور جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ گواہ ہیں، ارشاد فرمایا والدین کی قبروں پر جایا کرو، والدین کی قبروں پر جایا کرو۔ پھر احادیث میں آتا ہے ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر پر ضرور جایا کرو۔ قبر پر جانا گناہ نہیں ہے، قبر پر جانا گناہ نہیں ہے، تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور یہ سوچ اور یہ فکر جو ہے یہ سراسر ہمارے اوپر کیا ہے، بہتان ہے۔ دوسری بات ہے وہ یہ اللہ والوں سے محبت کا مسئلہ ہے، اللہ والوں سے محبت ہے۔ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں جی، غیر اللہ کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے، کتابیں گواہ ہیں، کتاب جھوٹ نہیں بولتی، کتاب جو کتاب لکھنے والے نے لکھ دیا، کتاب اس کو قیامت تک اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہے گی، جب تک وہ دنیا میں کتاب ہوگی اس کا لکھا موجود رہے گا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک جو وہ ظلم لکھ دیا کہ فلاں بندہ فلاں ولی کے پاس چلا گیا، فلاں آدھے فلاں ولی کے پاس چلے جاؤ، آدھے فلاں ولی کے پاس، آدھے فلاں کے پاس، تو اللہ کے لیے تو کوئی بندہ بچے گا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس حد تک اللہ کے ولیوں کو غیر اللہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان اور عمل صالح، نیک عمل اور ایمان کو تم اپنا لو۔ کیا فرمایا؟ ایمان اور نیک اعمال کو تم اپنا لو۔ یہ نہیں کہ ایمان نہ ہو خالی نیک عمل کرتے جاؤ، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیک عمل نہ کرو خالی ایمان لے کر پھرتے رہو، کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور ہوگا، لیکن وہ جو اللہ رب العزت کی خواہش، اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے، وہ پورا نہیں ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ہوں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں شرطیں تمہارے اندر اگر پائی گئیں تو فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اور جو مسلم شریف کیا یا بخاری شریف کیا ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص تھا، وہ اپنے شہر سے نکلا اور دوسرے شہر میں اس کا کوئی دینی بھائی، مسلمان بھائی رہتا تھا، اس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اپنے گاؤں سے شہر سے نکلا، دوسری آبادی میں اس کا مسلمان بھائی رہتا تھا، اس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ رستے میں ایک شخص ملا اس کو۔ اب وہ جا رہا ہے کسی بندے کو ملنے کے لیے، اور وہ بندہ جو اس کو رستے میں ملتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، وہ کہتا ہے اینا تريد، بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہے، کہتا ہے ہاں فرمایا اینا تريد، تو کہاں جا؟ اب وہ بندہ اس بندے سے پوچھتا جو جا رہا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اريد اخا لي في هذه القرية، کہتا ہے کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے۔ قال هل لك عليه من نعمة تربها عليك، اس نے کہا اس کا کوئی تیرے اوپر کوئی احسان ہے جو اس کو چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کوئی تجھ پر احسان کیا تھا جو چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ مطلب کیا کوئی دینی دنیاوی غرض ہے جس کے لیے تو اس کے پاس جا رہا ہے؟ کیا کوئی دنیاوی معاملہ ہے، کوئی تیرا لین دین ہے تو اس کے پاس جا رہا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال لا غیر انی احببته، اس نے کہا کہ میرا کوئی اس کے ساتھ لین دین نہیں ہے، نہ اس کا مجھ پر کوئی احسان ہے، نہ میرا اس پر کوئی احسان ہے، میری اس کے کوئی ساتھ تجارت نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ کہا کہ وَأَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى،
میں فقط اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. میں فقط کس کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں؟ بولے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. دنیاوی کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ لینا نہ دینا اس کے ساتھ، کوئی تجارت نہیں، کوئی احسان نہیں ہے. خالی فی اللہ تعالی، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں. اور پھر جب اتنی بات سنی تو سنیں، وہ جو سوال کرنے والا رستے میں ملا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قال فإنی رسول اللہ الیک. سن، میں نے تجھ سے ویسے نہیں پوچھا کہ کدھر جا رہا ہے، کہتا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی. کہتا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تیری طرف ہوں. اور پھر کیا کہا؟ وہ کہتا ہے بِأَنَّ اللہ تعالیٰ، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے. اس اب وہ بندہ جو ہے، وہ بندے کو انسان کو ملنے جا رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا آج کل کے بدقیمت اور بد مذہب لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرشتہ بھیجتا کہ بھئی لوگوں کو ملنے کیوں جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہے، لوگوں کو کیوں ملنے جا رہا ہے؟ اس کا مقصد رکھ گیا. یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی فرمایا، اس نے وہ کہیں مسجد اقصی کی سیر کے لیے نہیں جا رہا تھا، مسجد اقصی کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا تھا، وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا رہا تھا، مسجد نبوی کا قصد نہیں کیا تھا، اس نے مسجد حرام کا قصد نہیں کیا تھا، کسی مسجد کی طرف نہیں جا رہا تھا، اللہ کے گھر کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کے بندے کو ملنے جا رہا. کدھر جا رہا تھا؟ اللہ کے بندے کو. جب اس نے مسجد کا قصد نہیں کیا، مسجد کا سفر نہیں کیا، اللہ کے گھر کا سفر نہیں کیا، تو پھر اللہ کو چاہیے تھا نا کہ فرشتے کو کہتا کہ اس کو بول ادھر کیوں جاتا ہے، ادھر جانا میرے گھر میں. جو ہم پہ فتوے لگتے ہیں ان کے مطابق تو یہی چاہیے تھا، لیکن سنیں اللہ رب العزت نے فرشتے کو کیا پیغام دے کے بھیجا، خالص اس بندے کے لیے کہ جو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہوئے اس کو ملاقات کے لیے جا رہا تھا. سنیں اللہ کا فرشتہ کہتا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ. اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے بندے سن، تو میری رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہے تو سن جس طرح تو اس سے پیار کرتا ہے. یہ وہ فرشتہ اللہ کا حکم اس کو سنا رہا ہے کہ جس طرح تو اس سے پیار کرتا ہے، کما احببتا، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد احبک، میں تجھ سے اس طرح محبت کرتا ہوں. فرمایا جس طرح تو اپنے بھائی سے پیار کرتا ہے، اپنے بندے اپنے بھائی سے انسان سے پیار کرتا ہے، فرمایا اسی طرح جتنی محبت تو لے کے جائے گا. اب اس میں محبت بھری یہ بات ہے، اس کی حدیث پاک سے ثابت ہے. فرمایا کما احبک، جس طرح تو اس سے پیار کرتا ہے، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے. گویا فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ فرماتا ہے جتنی اس بندے سے تو پیار کرتا ہے اتنا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اب اللہ والوں سے محبت کے لیے ہم کتنا نہیں. اب وہ بندہ، اس حدیث پاک میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ متقی پرہیزگار تھا، وہ کوئی نبی تھا، وہ کوئی رسول تھا، وہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا. اس حدیث پاک میں کوئی نہیں بتایا گیا، فقط اتنا بتایا گیا کہ لی اخن، وہ میرا بھائی ہے، اس کا کردار جیسا بھی ہو. میں کہتا ہوں یہ مطلق حدیث پاک ہے، واللہ عالم وہ نیک بندہ ہو، کیونکہ مطلق حدیث پاک الفاظ اخن، وہ اس کا بھائی تھا، وہ اس کا مسلمان بھائی تھا. میں کہتا ہوں وہ عام بھائی کو ملنے گیا. اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر کوئی شخص ارادتاً غوث اعظم کو ملنے جا رہا ہو، اگر کوئی شخص ارادتاً اپنے پیر و مرشد کہ جس کی ساری زندگی تقوی و پرہیزگاری میں گزری، اگر وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے اور اس کو ملنے جائے تو اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا. کوئی داتا علی حجویری کا قصر کر کے آئے، اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا. کوئی بابا فرید کی زیارت کرنے کے لیے بابا فرید کو ملنے کے لیے جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا. اگر کوئی خواجہ غریب نواز کے پاس جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، ہم کہتے ہیں جنت ملے گی قیامت کے دن.
میں نے حدیث پاک ذکر کیا اگر آپ کو یاد ہو تو، جنت اللہ والوں سے ملے گی قیامت کے دن۔ اب اس پہ ایک اور بھی حدیث پاک سنیں، بخاری شریف کے حدیث پاک میں نے عرض کیا تھا پچھلی جو جمعے پر حدیث پاک ذکر کی کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ولی اللہ سے کہیں گے مولا ہم نے جنت میں نہیں جانا، ہمارے کچھ دوست ہیں جو جہنم میں چلے گئے، ہم نے انہیں ساتھ لے کے جانا۔ اللہ کہے گا لے جاؤ، ایک بار ان کو پکڑیں گے نکالیں گے۔ اللہ کو شرط لگائے گا نا کہ جس کے دل میں ایمان، آپ عام سمجھ لیں کہ جتنا کہ 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے، اگر کسی کا اتنا ایمان ہے نا اس کو نکال کے لے جاؤ، یہ اللہ شرط لگائے گا۔ وہ اللہ کے ولی ان کو پکڑیں گے جہنم سے اور جنت میں لے کے چلے جائیں گے اور قربان جائیں گے۔ حدیث پاک کس بات میں امام بخاری نے ذکر کی؟ یہ کتاب التوحید میں ذکر کی، کتاب الایمان میں ذکر کیا۔ ایمان اور توحید کے عنوان سے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا۔ گویا امام بخاری بتا رہے لوگوں اللہ کے ولی غیر اللہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ان کو اتنا قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر بخاری شریف کے حدیث پاک سنیں، اللہ فرماتا ہے میرے یہ بندے مجھ سے محبت کرتے ہوئے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، یہ نوافل پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے میرے اتنا قرب پا لیتے ہیں میرا۔ اب جو کہتے ہیں نا غیر اللہ غیر اللہ، غیر اللہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے، اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کہتا ہے جب یہ میرا قرب پا لیتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے، انکار کرنے والا کافر کے درجے میں جائے گا۔ کیوں؟ حدیث پاک صحیح ہے، امت کا اجماع ہے، اگر صحیح حدیث پاک کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ صحیح اور متفق ہے حدیث پاک کا انکار کرنے والا، تو یہ صحیح حدیث پاک بخاری شریف کی۔ ارشاد فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ اس کے ہاتھوں میں نزول کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک نہیں کہتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے، ہم اللہ کی مراد لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ پکڑتے ہیں، فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا سنیں، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتے ہیں ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ آنکھیں اللہ کی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پر منبر پر بیٹھ کر ہزاروں میل نہامت کے مقام پر جناب ساریہ کے لشکر کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، ساریہ دشمن بیگ سے مناظر ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ۔ وہ مدینے میں بیٹھ کر نہامت کی جنگ کو دیکھتے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھتے وہ خود ہے، طاقت میری ہوتی ہے۔ فرمایا میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ غیر اللہ کے پاس اللہ کے ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے ولیوں سے جنت تو ہمیں ملے گی، وہ ایک بار نکالیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اب تو جاؤ لے چکے، عرض کریں گے مولا نہیں ابھی کچھ اور ہیں، ابھی کچھ اور ہے، ابھی کچھ اور ہیں مولا، ابھی کچھ ہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا جس کے دل میں نصف ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے جاؤ۔ وہ پھر ان کو نکالیں گے، وہ ان کو پھر نکالیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تیسری دفعہ۔ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ملتا ہے۔ وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا آپ لے جو گے، پھر عرض کریں گے مولا ابھی کچھ اور ہے، ابھی کچھ اور رہ گئے۔ اللہ فرمائے گا سبھی کو دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو نکالو، او ودنا اس سے بھی کم ہے اس کو بھی لے جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا وہ جہنم کے دروازے کہیں گے واہ اللہ والو تمہاری شان پر کیا کہتے ہیں کہ تم ان سب کو لے کے جا رہے ہو جن پر اللہ نے جہنم واجب کر دی۔ میں عرض کر رہا ہوں جنت تو ہمیں ملے گی قیامت کے دن اللہ والوں سے۔ سنیں بخاری شریف کے حدیث پاک، حضور کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیں آپ توجہ سے سنیں اس کو، یا رسول اللہ کچھ تو لوگ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کی ان کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی وفاداریاں ہوتی ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، بڑے اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں،
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، ان اللہ کے بندوں سے، بولے ان اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان کو خالی ترجمہ کر رہا ہوں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیکن ان کے اعمال ان جیسے نہیں ہوتے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہم بھی آتے ہیں، میرے اعمال حضور غوث اعظم جیسے نہیں ہے، نہ میں ان کے اعمال کو پہنچ سکتا ہوں، میرے اعمال حضور داتا علی اجمیری جیسے نہیں ہے، نہ میں پہنچ سکتا ہوں، میرے اعمال خواجہ غریب نواز جیسے نہیں ہے، میرے اعمال اعلیٰ حضرت جیسے نہیں ہے، میرے اعمال بابا فرید جیسے نہیں ہے، لیکن وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے اعمال ان جیسے نہیں ہوتے، تو یا رسول اللہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ، اب حضور نے وہ سارا مسئلہ سن لیا تھا، اس صحابی کا سارا مسئلہ سن لیا، ساری اس کی جو بے چینی تھی وہ سن لی اور سمجھ بھی لی۔ اب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضور اس کے مسئلے کو سمجھ نہیں سکے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ پوچھ کچھ اور رہا تھا اور حضور جواب اس کو کچھ اور رہے تھے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام نے اس کا سارا مسئلہ سنا اور اس کو جواب کیا دیا، ارشاد فرمایا میرے سوال کرنے والے صحابی، جو ان سے محبت کرے گا رب ان کے ساتھ ہی اس کو کھڑا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اعمال جیسے بھی ہو، یہ نہیں فرمایا اس کے اعمال اتنے ہو، یہ نہیں فرمایا اس کا کردار ایسا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کی سیرت ایسی ہو، نہیں، بلکہ فرمایا جس کا کردار ان جیسا نہیں، خالی محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرنے کی وجہ سے اس کے اعمال کو نہیں دیکھے گا، خالی محبت کی وجہ سے ان کے مقام پہ ان کو باب ذکر، اللہ والوں سے محبت کرنے سے اللہ ملتا ہے، اس دنیا میں اللہ والوں سے محبت کرنے سے اللہ ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے، اللہ کی توجہ ملتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ زمین پہ جو میرا ذکر کر رہے ہیں ان کی فہرست بنا کے لاؤ، صحیح حدیث پاک ہے، وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، مختصر کا رپورٹ فرشتے لے کے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا یہ فلاں فلاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اچھا پھر گواہو جو میں نے ان سب کو بخش دیا، جتنے اس محفل میں بیٹھے تھے سبھی کو بخش دیا، بندہ بخشا ہوا ہونا تو پھر فریش ہو کے بولنا چاہیے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہو جو میں نے ان سب کو بخش دیا، فرشتے حیران ہو کے پوچھتے ہیں مولا وہ جو تیرا ذکر کر رہے تھے ان کے لیے تو بخشش ہو گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو تیرے ذکر کے لیے نہیں تھے بیٹھے وہاں پہ، تیرے ذکر کے لیے وہاں پہ نہیں بیٹھے تھے، انہیں تو کوئی اپنا کام تھا، اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بھی بخش دیا، میں نے بولے ان کو بھی بخش دیا، جو میرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے میں نے ان کو بھی بخش دیا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جو تیرا ذکر کر رہے تھے وہ تو بات ہو گئی کہ تیرے ذکر کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے، تیرے ساتھ تعلق کی وجہ سے، تیرے رشتے کی وجہ سے وہ معاف ہو گئے، لیکن وہ فرمایا وہ کی وجہ وہ بخشے گئے اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے خالی کام اسے اپنے کیوں نہ ہو، تعلق اس کا اپنے کیوں نہ ہو، وہ میرے ذکر کی غرض سے نہ آیا ہو، لیکن وہ ان بندوں کے ساتھ جو کہ اس کا تعلق ہو گیا ہے جن کا تعلق میرے ساتھ ہے، فرمایا اس تعلق کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر، اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، مختصر بات کہوں کہ اللہ والوں سے کیا نہیں ملتا، اللہ والوں سے کیا نہیں، یہ بولا کریں اللہ والوں سے کیا نہیں ملتا، یہ بتائیں اللہ والوں سے کیا نہیں ملتا، اللہ والے سب کچھ دے دیتے ہیں، یہ تو اس بات میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ جس کا خدا ہو جائے، جس کا اللہ ہو جائے اس کو کوئی کمی رہتی ہے، بولے اس کو کوئی کمی نہیں، جس کا اللہ ہو جائے اس کو کوئی کمی نہیں، تو اللہ والے دنیا کا کچھ نہ دے اللہ تو دیتے ہیں، دنیا کا کچھ نہ دے اللہ تو دیتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت اتنی ہو جاتی ہے پھر اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں
میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، بھی اس سے پیار کرو۔ عین عرش کے نیچے آج ہم اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کریں نا، اللہ والوں کے نام پر کوئی محفل سجا دے، لوگ کہتے ہیں غیر اللہ شرک ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے ذکر کے لیے پھر آیات لکھی ہوتی ہیں فلا تدعوا مع اللہ الہا واحد، یعنی مساجد کے اندر مساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہ عموماً کہا جاتا ہے۔ ہم مساجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قربان جائیں اللہ والوں کی شان پر جبریل امین عرش کے نیچے بیٹھ کر اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بات کا اہمیت نہ لیں، آپ ہلکا نہ لیں، جو میں نے جملہ بولا ہے اللہ کے عرش کے نیچے آسمانوں پر بیٹھ کر جبریل اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، سارے فرشتوں کو اکٹھا کرو اور اس سے پیار کرتا ہے۔ جبریل امین نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اللہ کے عرش کے نیچے۔ اگر شرک ہوتا، اگر غیر اللہ کی بات ہوتی تو اللہ رب العزت فرما دیتا جبریل، بلکہ بلانا ہی نہیں تھا جبریل کو۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ والوں سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے، اور جب اللہ کی سنت ہوگی پھر کسی کی سنت کی ضرورت ہی نہیں۔ پر اس پر ایک اور بات محبت بھری، اللہ نے درود پاک میں اور ولیوں سے محبت کرنے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، نہیں، بلکہ فرمایا میں درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اللہ والوں سے۔ اللہ جانتا تھا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے اس بات کو؟ اللہ جانتا تھا اپنے علم ازلی سے، اس کو معلوم تھا نماز کے حکم پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، حج کے حکم پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے حکم پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر مسئلہ ہوگا تو میرے محبوب بندوں سے محبت کا ہوگا۔ فرمایا میں محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ بابا بے ذکر یہی محبت ہے اللہ والوں سے، جس کا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ پاک ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیسے؟ کن میں؟ ظاہری بات ہے ایمان والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اب جو داتا علی حجویری سے ہماری محبت ہے یہ ہم نے پیدا کی نہیں، نہ ہم نے کوشش کی کہ ہمیں داتا علی حجویری سے محبت ہو جائے۔ کس نے کوشش کی ہے کہ مجھے داتا علی حجویری سے پیار ہو جائے؟ کبھی کسی نے کوشش کی ہے؟ واللہ میں تو اتنا کہتا ہوں کبھی کسی نے اپنے بیٹے سے بھی کوشش نہیں کی کہ اس سے مجھے پیار ہو جائے، اپنی اولاد سے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی۔ محبت خالص جذبہ ہے، خالص جذبہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے کا دل میری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، میں جدھر چاہتا ہوں اس کو موڑ دیتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارا دل داتا علی حجویری کی طرف جوڑ دیا، اللہ نے ہمارا دل غوث اعظم کی طرف موڑ دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اولیاء کرام سے وفا کرنے، محبت کرنے اور بالخصوص ان کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا